اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملاقات امام کے کچھ واقعات کا تذکرہ جاری تھا۔ آج ایک واقعہ ایک خاتون کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا، ملا ہاشم بحرانی نے اسے ذکر فرمایا، اور اس واقعے کا تعلق دینور کے علاقے سے ہے، جس کے اور بھی واقعات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے حوالے سے موجود ہیں تاریخ میں۔ یہاں کی ایک خاتون نے جب اپنا مال امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، یعنی خمس کا جو مال تھا وہ پیش کرنے کے لیے کسی کو منتخب کیا، وہی راوی ہیں جن کا نام ہے احمد ابن ابی روح۔ تو ان کو چونکہ وہ دیندار تھے، متقی و پرہیزگار تھے اور ایماندار تھے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کو کوئی اہم کام انجام دینے کے لیے ان تمام خصوصیات کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ شخص باتقوی ہو، ایماندار ہو، اور زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ وہ ایسا ہو کہ جو امانت کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ ظاہر ہے کہ زہد و تقوی کی یہ بنیادوں میں سے ہے۔ اس عورت نے، جو دینور کی عورت تھی، اس نے انتخاب کیا کہ یہ شخص بہت ایماندار ہے، اس کا انتخاب کیا گیا، اور ان کے پاس جو مال تھا وہ مال ان کے حوالے کیا، اور یہ کہا کہ یہ امانت تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اور امید رکھتی ہوں کہ تم اسے اس کے اصل مالک تک پہنچاؤ گے، اصل حقدار تک پہنچاؤ گے۔ یعنی یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تحقیق کرو اور اس کے اصل مالک تک اس مال کو پہنچاؤ۔ اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وکیل یا ان کے جو بھی نامزد یا ان کے اپنے ہاتھ تک یہ مال پہنچا دیا جائے۔ بس احمد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو اپنی ذمہ داری کو، امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر سکوں۔ ذکر یہ کیا گیا کہ اس خاتون نے کچھ مال کی تفصیل بتائی کہ یہ ایک تھیلی تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اس پہ کچھ درہم ہیں جو سیل لگا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی جس پر، اور اس تھیلی کو تم اس وقت تک نہیں کھولو گے جب تک تم اس تک نہ پہنچ جاؤ جسے یہ مال دینا ہے، بس۔ اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جسے مال دینا ہے وہ خود تمہیں بتائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، کتنا مال ہے، بس تم نہیں کھولو گے اس کو۔ دوسری بات کہا کہ یہ میرا ایک گوشوارہ ہے، جس کو ہم انگلش میں ایئر رنگز کہتے ہیں، تو ایئر رنگ ہے، گوشوارہ ہے، اسے لے جاؤ، اس کی قیمت تقریباً 10 دینار ہے، اس کے اندر 3 موتی ٹکے ہوئے ہیں، اور اس 3 موتیوں کی مقدار اور اس کی قیمت بھی تقریباً 10 دینار کے برابر ہے۔ تم یہ تمام چیزیں، یہ 3 چیزیں لے کر جاؤ، نگینوں والا یہ گوشوارہ اور رقم کی تھیلی، بس اسے جا کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یا ان کے وکیل کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ان 2 اموال کو دینے کے بعد ایک اور سوال بھی اس کے سامنے رکھا گیا کہ مجھے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال بھی پوچھنا ہے۔ اس شخص نے، احمد نے، سوال کیا کہ وہ سوال کیا ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میری ماں نے میری شادی کے موقع پہ قرض لیا تھا، اور وہ قرض تھا 10 دینار کا، لیکن وہ کسی عورت سے لیا تھا، اور میری والدہ اب دنیا سے چلی گئیں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ رقم انہوں نے کس سے ادھار لی تھی۔ تم کو جو شخص یہ بتا دے کہ وہ رقم کس کی تھی اور یہ قرض کس کو دینا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہی وہ شخص ہے کہ جسے یہ سارا مال حوالے کرنا ہے۔ اب یہ ایک بات ہوئی کہ اس خاتون نے جو چیزیں حوالے کی ہیں، ایک سوال دیا ہے، علامتیں بتائی ہیں کہ اس طرح سے ہوگا۔ ایک اور چیز جہاں پر ہم آج کی گفتگو کو روکیں گے وہ یہ کہ راوی کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد میری، یعنی اس شخص کی، احمد کی، جو رجحان تھا، جو ہمدردیاں تھیں، جو اس کی ایک میلان تھا، وہ تھا امام علی النقی علیہ السلام کے بیٹے جعفر کی طرف، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی۔ بس بعض واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اس وقت جعفر نے بھی ایسے کاموں کا آغاز کر دیا تھا کہ اپنے آپ کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ رکھنے کی کوشش کی تھی اور اموال جمع کیا تھا۔ بس اس کے دل میں بھی
اس کی ہمدردیاں تھیں، اور یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ چلو اچھا ہوا اس بہانے میں جعفر کو آزما لوں گا، یعنی مجھے یہ چیک کرنے کا موقع مل جائے گا کہ واقعا جعفر ہی ہے وہ شخص کہ جس کو مجھے یہ سارا مال دینا ہے، اور واقعا زمانے کی حجت وہ ہے، یا کوئی اور ہے کہ جس کو مجھے یہ مال سپرد کرنا ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔